अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे जितने भी दोस्त बहन भाई आप वीडियोस देखते हो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज जो वीडियो मैं बनाऊंगा, इस वीडियो में वालिदैन के हकूक़ के बारे में बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज़ें समझा सकूं। कोई शख्स सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन की खिदमत करके उनके एहसानात का बदला देना चाहे, तब भी वो वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकता। बिलाशुबा वालिदैन ही कायनात में ऐसी अजीम हस्ती हैं कि जिनके औलाद पर बेशुमार एहसानात हैं। अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन की खिदमत करे या करके उनके एहसानात का बदला देना चाहे, तब भी वह वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकता। यही वजह है कि कुरान करीम में जहाँ अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, तो वहाँ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की ताकीद भी फरमाई। इरशाद रब्बानी है, और आपके रब ने हुक्म दिया कि इसकी इबादत ही करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। जिस तरह रब्बुल इज़्ज़त को तमाम जहानों का मालिक बनाकर या उनको मानकर उसकी इबादत और हुक्म की तबादारी ज़रूरी है, इसी तरह वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, इज़्ज़त व एहतराम से पेश आना भी ज़रूरी है। मौसन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की अज़मत व हमीयत को हदीस मुबारक में बयान किया है। चुनांचे वालिदैन की अज़मत को बयान करते हुए सरवर आलम दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नेक औलाद अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखे तो अल्लाह पाक हर नज़र के बदले उस पर एक मकबूल हज का सवाब लिख देता है। जिस पर सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि अगर ये शख्स 100 मरतबा भी नज़र मोहब्बत से देखे तो क्या तब भी इतना ही सवाब मिलेगा? तो इस पर रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी नज़र से मोहब्बत से देखने से ज़्यादा शान और रहमत वाला है। सुभान अल्लाह। कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनको उफ तक मत कहो। इस आयात मुबारक में वालिदैन के साथ खुसूसन उस वक़्त हुस्न सलूक की ताकीद की गई है जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, क्योंकि इस उम्र में इंसान अमूमन चिड़चिड़ा हो जाता है और इसकी तबीयत में बेकरारी, बेचैनी पैदा हो जाती है। लिहाजा वालिदैन को इस कैफियत में औलाद की तरफ से अच्छे रवैये की ज़रूरत होती है। ये बात भी मुशाहिदे से साबित है कि जो शख्स वालिदैन पर खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में मज़ीद वसत और बरकत पैदा कर देता है। खुसूसन ऐसे हालात में बक़द्र इस्तिताअत ज़रूरी खर्च करना चाहिए और उनके नान व नफ़ाके का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें अपने वालिदैन की वजह से रिज़्क़ दिया जाता है और तुम्हारे वालिदैन की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। कुरान करीम और हदीस मुबारक से ये वाज़ेह बात साबित हो गई है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना और उनका अदब व एहतराम हर सूरत में ज़रूरी है और उनके साथ बदसलूकी और बदतमीज़ी की किसी हाल में इजाज़त नहीं। बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनका अज़ाब इलाही से आखिरत तक मोहर कर दिया जाता है, यानी बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनका अज़ाब अल्लाह ताला मोहर कर देता है आखिरत के लिए, लेकिन वालिदैन के साथ बदसलूकी करना और बदतमीज़ी से पेश आना ऐसा संगीन गुनाह है जिसका अज़ाब अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया में ही दिया जाता है, और जब तक इंसान इस संगीन जुर्म की सज़ा ना भुगत ले उसको मौत भी नहीं आती। हदीस मुबारक में इस संगीन गुनाह की मजम्मत को बयान किया गया है। गुनाहों में से अल्लाह ताला जिन गुनाहों को चाहेगा बख्श देगा, लेकिन वालिदैन की इज़्ज़त रसानी और नाफरमानी माफ़ नहीं करेगा। मरने से पहले इस शख्स पर इसका अजाब ज़रूर नाजिल करेगा। वालिदैन का नाफरमान और उनके लिए तकलीफ़ और अज़ियत का सबब बनने वाला शख्स चैन से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, बल्कि किसी न किसी मुसीबत परेशानी में गिरफ्तार रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल होने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ان کو کلمے کی تلقین کرنے لگے، لیکن صحابی کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی والدہ کو بلاؤ۔ جب ان کی والدہ حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ والدہ نے عرض کیا، جی میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہارا بیٹا آگ میں جلے؟ والدہ نے عرض کی، حضور میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میرا بیٹا آگ میں جلے؟ والدہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جلدی سے اسے معاف کر دو، یہ نہ ہو کہ تمہاری معافی نہ ملنے پر اسے آگ میں جلنا پڑے، اور موت بھی جو ہے وہ بھی آسانی سے نہیں آئے گی۔ صحابی نے جلدی سے کلمہ پڑھا اور اس کی والدہ نے اس کو معاف کیا اور اللہ اکبر کہا اور اس کا روح پرواز کر گیا۔ اگر کسی نے بے خیالی میں والدین کی نافرمانی کی اور ان کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا سبب بنا اور اس حالت میں والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کو معافی تلافی کا موقع نہ مل سکا، تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو نصیحت فرمائے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، تو ان کے والدین کی فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اس گناہ کے بارے میں مؤاخذ نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ عظیم۔ والدین اللہ کی عظیم نعمت ہیں۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی قدر کی جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اور ان کی بے ادبی اور نافرمانی سے ہر حال میں پرہیز کیا جائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کریں؟ سلام، ان کا استقبال کرنا جو ہے سلام سے کریں ہمیشہ۔ ان کی گفتگو کو توجہ سے سننا، ان کی رائے کو قبول کرنا، ان کی باتوں میں مشغول رہنا، ان کی طرف جب بھی آپ دیکھو تو احترام سے دیکھو، ہمیشہ ان کی تعریف کریں، ان کے ساتھ اچھی خبریں شیئر کریں، ان کے ساتھ بری خبر شیئر کرنے سے پرہیز کریں، ان کے دوستوں اور پیاروں کے بارے میں گفتگو ان سے کریں ضرور، ان کے اچھے کاموں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر وہ کوئی بات یا کہانی دہرائیں تو اس انداز میں سنیں کہ انہوں نے پہلی بار سنائی ہو۔ ان کے ماضی سے متعلق تلخ و دردناک یا کوئی بھی بری چیز جو ہے وہ ان سے شیئر کرنا یا ان سے بات کرنے سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ ان کی موجودگی میں ضمنی گفتگو سے پرہیز کریں، ان کے ارد گرد احترام سے بیٹھیں، ان کی رائے اور خیالات پر تنقید مت کریں، ان کی گفتگو کے دوران قطع کلامی سے گریز کریں، اور ان کی عمر کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ان کے ارد گرد ان کے پوتوں نواسوں کی ان کے پوتے نواسے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو مار پیٹ کرنا، ان پر ظلم کرنا، اس سے بھی والدین جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کے مشوروں اور ان کی رہنمائی کو ہمیشہ قبول کریں۔ ان کی جو موجودگی ہوتی ہے اس میں ان کو لیڈرشپ یعنی جو اولیت ہے وہ ان کو دیں، ہر چیز میں ہر مشورہ جو ہے ان سے کریں، اور ان پر اپنی آواز اونچی کرنے سے بھی پرہیز کریں۔ پلیز ان کے سامنے یا ان سے آگے چلنے سے بچیں، اور ان کے آنے سے قبل کھانے کی ابتدا سے بھی گریز کریں۔ ان کو گھروں سے اجتناب کریں، یعنی ان کو جب آپ گورتے ہو یعنی گورنے سے بھی اجتناب کرو، ان کو گور کر مت دیکھو، اور اس وقت بھی ان پر فخر محسوس کرنا جب وہ اس کے مستحق نہیں لگتے آپ کو۔ ان کی جانب پاؤں پھیلانے اور ان کی طرف پشت کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ کسی برائی کو ان کی طرف منسوب کر کے دوسروں کو ان کی برائی کا موقع مت دیں کبھی بھی۔ جتنا ممکن ہو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ان کی موجودگی میں بوریت یا تھکاوٹ محسوس کرنے سے بھی پرہیز کریں۔ ان کے گناہوں اور غلطیوں پر ہنسنا، اس سے بھی پرہیز کرنا۔ ان کی دریافت سے قبل ہی کام کی تکمیل کر دیا کرو۔ مسلسل ان کی دیکھ بھال جاری رکھنا۔ ان سے گفتگو کرتے وقت احتیاط سے الفاظ کا انتخاب کرنا۔ انہیں ان کی پسندیدہ کاموں سے پکارنا، یا ان کے جو پسندیدہ نام ہیں آپ وہ لے کر ان کو ضرور پکارا کرو۔ تمام چیزوں کو سے بڑھ کر ان کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا۔
جب وہ آپ کے ساتھ ہوں تو دیگر سرگرمیوں سے اجتناب کرنا، جب وہ آپ کے سامنے ہوں تو اپنے موبائل میں گیم کھیلنے سے بھی پرہیز کریں۔ یاد رکھیں ان کی دعائیں آپ کی زندگی میں خوشگوار اور خوشگواریاں پیدا کر سکتی ہیں۔ ان کی خوشی اور اطمینان کو اپنی ترجیح بنا لیں۔ والدین تو آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہیں اور آپ نے اسے ایک بار حاصل کرنا ہے، بس اس خزانے کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو مندرجہ ذیل جو میں نے آپ کے ساتھ تحریر ایک بندے کی لکھی ہوئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اللہ پاک اس بندے کو بھی اس چیز کی جو ہے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس بندے کو بھی اجر ملے اور ہم سب کو اس پہ عمل کر کے جو ہے اپنے والدین کی خدمت کر کے وہ بھی اجر و نصیب ہو۔ تمام دوستوں سے اب میری یہ اپیل ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرو۔ میرے الفاظ میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، میرے الفاظ ہو سکتا ہے بعض میں غلطی بھی ہو، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میرا دل اور میرا عقیدہ یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر بچہ جو ہے اپنے والدین کی خدمت کر کے دنیا میں کامیابی حاصل کرے۔ واللہ آپ پوری دنیا پہ جو مرضی کر لو، جتنی مرضی محنت کر لو، آپ کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی جب تک کہ آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہیں۔ ہم اپنی کامیابی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے کام کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار ہمیں یہی سبق سکھلایا اور سمجھایا کہ آپ لوگ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے والدین کو عزت دے کر سب کچھ پا سکتے ہو، اور دنیا میں آپ کو ایسا انسان بہت کم ملے گا جس نے والدین کی خدمت کی ہو اور اللہ نے اسے انعاموں سے نہ نوازا ہو، اور سب سے بڑا انعام جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دیجئے گا، لیکن میری کوشش رہے گی کہ اسی طرح اچھے میسج میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔